وزیر اعظم شہباز شریف نے مراکش کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی۔ FI ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم آج مراکش روانہ ہوگی۔ دفتر خارجہ اور IB کے افسران بھی ساتھ ہوں گے۔ مراکش میں کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی موت سے اہل خانہ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ تارکین وطن کی کشتی کو حادثے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن جہاں بحق ہوئے۔ لالا موسیٰ کے گاؤں جوڑا کے 6 نوجوان اپنے خواب پورے کرنے نکلے۔ 25 سالہ ابو بکر سمندر کی لہروں میں بہہ گیا۔ والدین کا بیٹے کی میت واپس لانے کا مطالبہ۔ حادثے میں زندہ بچ جانے والا لالا موسیٰ کے غلام مصطفیٰ نے دعویٰ کیا کہ کشتی میں سوار پاکستانیوں کو ایجنٹس نے مار مار کر ہلاک کیا اور لاشیں سمندر میں پھینکیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں سردی اور دھند کا راج۔ موٹر ویز کے مختلف سیکشنز دھند کے باعث بند کیے گئے۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں مطلع برآلود۔ کوئٹہ میں -1 اور گلگت میں پارہ -3 تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 2 اور پشاور 3 ریکارڈ۔ لاہور 6 اور کراچی میں 14 سینٹی گریڈ رہا۔ بالائی علاقوں میں مختلف مقامات پر برف باری بھی ہوئی۔ پارہ نقطہ انچماد سے گر گیا۔ ادھر لیہ میں درجہ حرارت -11 ریکارڈ۔ معمولات زندگی متاثر۔ سری نگر اور شوپیاں میں پارہ -1، اننت ناگ میں -2 ریکارڈ کیا گیا۔ کرم میں امن کی بحالی اور راستوں کی بندش کھولنے کے لیے بڑا اقدام۔ لوئر کرم میں شرپسندوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ۔ بھگن، مندوری، چھپری اور پڑاؤ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کرم کے مطابق آبادی کی عارضی منتقلی کے لیے ٹل اور ہنگو میں TDPs کیمپ قائم ہوں گے۔ ٹل ڈگری کالج، ٹیکنیکل کالج، ریسکیو سینٹر اور عدالتی عمارت میں ریلیف کیمپ بنیں گے۔ £190 ملین کیس میں بانی PTI کو 14 سال اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید کی سزا۔ بانی PTI پر 10 لاکھ اور بشریٰ بی بی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ بانی PTI کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار۔ بشریٰ بی بی کو بھی کرپشن میں سہولت کاری اور معاونت پر مجرم قرار دیا گیا۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر بانی PTI کو 6 ماہ اور بشریٰ بی بی کو 3 ماہ مزید قید بھگتنا ہوگی۔ جج ناصر جاوید رانا نے £190 ملین کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت کا القادر ٹرسٹ پراپرٹی اور یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم۔ سزا سنانے کے بعد بشریٰ بی بی کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کا £190 ملین کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے فیصلے کو متنازع اور سیاسی انتقام قرار دیا۔ کہا بانی PTI فیصلہ سن کر ہنس پڑے، وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، جلد باہر آئیں گے۔ اگر 7 روز میں کمیشن نہ بنایا گیا تو مذاکرات روک دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ آج سیاہ دن ہے۔ شبلی فراز نے کہا افسوس، ملک لوٹنے والے آج معزز بنے بیٹھے ہیں۔ بانی PTI کو سزا مکافات عمل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، بولے کہ چور چور کے نعرے لگانے والا خود ڈاکے میں ملوث نکلا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ القادر یونیورسٹی اب میرے پاس آ گئی، وہاں زیر تعلیم بچوں کو مذہب کے ساتھ دنیا کی تعلیم دیں گے، جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدر جوڈیشل کمیشن کے 2 اجلاس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کے لیے سیشن۔ جج اعظم خان اور سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار انعام امین منہاس کے نام کی منظوری۔ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ججز کی منظوری کثرت رائے سے دی گئی۔ دوسرے اجلاس میں بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کے لیے محمد آصف ریکی، نجم الدین مینگل اور محمد ایوب کے ناموں پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری پر سرد موسم کی پیشگوئی، تقریب انڈور کر دی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق 20 جنوری کو واشنگٹن میں درجہ حرارت -6 ڈگری اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ شرکاء کو سرد موسم سے بچانے کی حلف برداری انڈور ہوگی۔ ادھر امریکی صدر بائیڈن نے سبکدوشی سے 2 روز قبل مزید 2500 مجرمان کی سزاؤں میں کمی کر دی۔ سزائے موت کے 37 مجرمان کی سزا بھی عمر قید میں تبدیل۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں خوفناک آتش زدگی 27 جانیں نکل چکی۔ آگ پر 55% قابو پا لیا گیا۔ فائر فائٹرز کے لیے رواں ہفتے آگ پر مکمل قابو پانے کا موقع۔ اگلے ہفتے سے چلنے والی تیز ہواؤں سے آگ دوبارہ بھڑکنے کا خدشہ ہے۔
हुकाम ने तबाहशुदा इमारतों का मलबा हटाने तक मुतासरा इलाकों में शहरियों की वापसी ममनू करार दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुतासरा फैमिलीज को वापसी में कई माह लग सकते हैं। आतिशदगी के बायस पानी आलूदा हो चुका, लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 3% पर रहने का इम्कान, आइंदा माली साल 4% पर जा सकती है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल चीन की मौशी तरक्की 4.6%, अमेरिका की 2.7% और भारत की मौशी तरक्की 6.5% रह सकती है। आउटलुक रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि महंगाई के ज़ेर असर बरतानिया की मौशी तरक्की में मुसलसल कमी आ रही है, जो रवां साल सिर्फ 1.6% रहने का इम्कान है। शाहिद खाकान अब्बासी का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर चलने का ऐलान। महमूद अचकज़ई, उमर अयूब, असद कैसर की शाहिद खाकान से मुलाकात, साथ चलने की दावत दी। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान ने कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलेंगे। महमूद अचकज़ई बोले कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जद्दोजहद होगी। मौलाना फजल रहमान को भी दावत देंगे। 3 हफ्तों में अगला लाहे अमल बनाएंगे। महमूद अचकज़ई का बानी PTI को सजा पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जिसे करप्शन पर सज़ा सुनाई गई। 190 मिलियन पाउंड की चोरी साबित हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, अलकादिर यूनिवर्सिटी अब मेरे पास आ गई है। वहाँ ज़ेर तालीम बच्चों ने मुझे दावत दी है, उनको भी स्कॉलरशिप देंगे। वहाँ मज़हब के साथ दुनिया की तालीम भी देंगे। जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। मरीम नवाज ने मज़ीद कहा, मुल्क को इंतशार नहीं, अमन चाहिए, नफरत नहीं, तहजीब की ज़रूरत है। नौजवान सोशल मीडिया पर जो देखें आंखें बंद करके यकीन न करें। पास्को को खत्म करना सरासर ज्यादती है, पूरी ज़राअत मुतासिर होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पास्को स्टाफ यूनियन के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, पास्को को खत्म करने से 3000 मुलाजमीन और काश्तकारों का नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी सरकारी मुलाजमीन और किसानों के मुआशी कत्ल के किसी इकदाम का हिस्सा नहीं बनेगी। गंदम के मामले पर जो किया गया, अगर यही पॉलिसी रही तो अगले साल मुल्क में गंदम काश्त करने वाला कोई नहीं होगा। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए सेशन जज आजम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार इनाम अमीन मिनहास के नाम की मंजूरी। एलामी के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की मंजूरी कसरत राय से दी गई। दूसरे इजलास में बलोचिस्तान में एडिशनल जजेस के लिए मोहम्मद आसिफ रैकी, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब के नामों पर इत्तफाक किया गया।